بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جب سے یہ کائنات بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور قیامت سے لے کر بعد تک جتنے بھی واقعات رونما ہو چکے ہیں یا ہو رہے ہیں یا قیامت تک ہونے والے ہیں یا قیامت کے بعد بھی ہونے والے ہیں، ان سب کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے۔ یہ دعویٰ ہے قرآن حکیم کا۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ انسان نے 20 جولائی 1969 کو چاند کی سطح پر پہلا قدم رکھا، تو اس کا ذکر بھی تو قرآن حکیم میں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو سورہ القمر ہے، یعنی القمر مطلب چاند، یہ 54 سورہ نمبر ہے 54، اور اس کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر قرآن حکیم کی جو آخری آیت مبارکہ ہے، یعنی سورہ ناس کی من الجنت والناس، پہلی آیت مبارکہ سے لے کر آخری آیت مبارکہ تک ان آیات کی تعداد بنتی ہے 1390۔ اب 1390 کیا ہے؟ یہ جو 1969 انگریزی سال ہے، اس وقت یہ سال چل رہا تھا 1390، تو یہ بہت بڑا اشارہ ہے کہ 1390 میں انسان چاند پر بھی اتر جائے گا۔ سال چل رہا تھا 1389 جو لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ کاؤنٹنگ میں آتا ہے 1390، جیسے یہ چل رہی ہے 21ویں صدی، لیکن سال 2023 چل رہا ہے، یعنی 2000 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اسی طرح 1389 سال مکمل ہو چکے تھے، اس کے بعد جو سال چل رہا ہے وہ 1390۔ اسی لیے آیات مبارکہ کی یہ جو تعداد ہے 1390، یہ بالکل اس پر فٹ بیٹھتی ہے۔ اور یہ آخری آیت مبارکہ دیکھیں، من الجنت والناس، یہاں جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر ہم اسی آیت مبارکہ کو ریلیٹ کریں سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ نمبر 33 کے ساتھ، یعنی 33 کے ساتھ، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دی ہے کہ اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکو گے زور لگائے بغیر۔ تو آئیے آیت مبارکہ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون، لیکن نہیں نکل سکو گے الا بسلطان، زور لگائے بغیر۔ اب دیکھیں، فضا سے خلا میں جانے کے لیے، یعنی گریوٹی کی دیوار کو پھاڑ کر نکلنے کے لیے رشیا اور امریکہ نے کافی کوششیں کیں، اور یہ کوشش کامیاب ہوئی مکمل طور پر 1969 میں۔ اس وقت خلائی جہاز جو تھا اپولو 11، اس کی سپیڈ تھی، اس کی رفتار تھی 39,897 کلومیٹر پر آور، یعنی تقریباً 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے وہ جہاز گریوٹی کو پھاڑ کر باہر نکل گیا۔ اور جب بندہ خلا میں پہنچ جاتا ہے تو یہ دیکھا سائنسدانوں نے، چاہے وہ نکل کر باہر پھرے خلا میں تو وہ نیچے نہیں گرتا، کیونکہ وہاں گریوٹی کی جو پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور خوبصورت آیت مبارکہ دیکھیں، سورہ الانشقاق 30ویں پارے میں، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی تم چاند پر ضرور چڑھو گے منزلیں بنا کر۔ منزلیں بنا کر، جیسے ایک بلڈنگ ہوتی ہے 20 منزلہ 25 منزلہ، تو اس کے اندر منزلیں ہوتی ہیں، فلورز ہوتے ہیں، اس کو عربی زبان میں طبق کہا جاتا ہے۔ طبق کا مطلب ایک سٹوری۔ تو جب دو سٹوریز یا دو منزلیں آپس میں ملتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے مطابق ہو جاتی ہیں، یعنی ہم لفظ مطابق کا جو یوز کرتے ہیں یہاں اردو میں کہ یہ جو فلاں پروگرام اس کے مطابق ہے، تو مطابق کا مطلب ہے جب دو چیزیں یا دو منزلیں آپس میں جوڑ دی جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن حکیم میں لفظ آیا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ضرور چڑھو گے اس کے اوپر منزلیں بنا کر۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، قرآن حکیم کا یہ کتنا خوبصورت اشارہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب خاص تو کیا عام بندہ بھی
زمین سے چاند پر جا سکے گا، اور راستے میں مختلف اسٹیشنز بنا دیے جائیں گے جہاں وہ کچھ دیر کے لیے رک کر آرام کریں گے، یعنی 20,000 کلومیٹر کے بعد یا 30,000 کلومیٹر کے بعد، تو یہ منزلیں بن جائیں گی۔ ناظرین، اب اجازت دیجیے، ایک انتہائی خوبصورت اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔